ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف سمری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ عاشر جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کو سعدیہ کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اب یہ کہاں گئی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ عاشر نے گردن موڑ کر دیکھا تو سعدیہ ساڑی بدل کر اب سادہ سے ڈریس میں ملبوس تولیے سے بال خشک کرتی واش روم سے نکلی تھی۔ وہ عاشر کو پوری طرح سے نظر انداز کرتی ڈریسنگ کی طرف بڑھی تھی۔ عاشر کچھ دیر تو اس کو یوں ہی بال سلجھاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ اسے آئینے میں اپنے قریب دیکھ کر سعدیہ کے ایک پل کے لیے ہاتھ رکے تھے، مگر وہ پھر سے اس کو نظر انداز کرتی اپنے کام میں لگی رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹتی، عاشر نے پیچھے سے اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ کب سے دیکھ رہا ہوں تم مجھے اگنور کر رہی ہو، جبکہ تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے جب تم ایسے کرتی ہو، اور میں نے تم سے کہا تھا ابھی چینج مت کرنا، تمہیں ابھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا میں نے۔ عاشر اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کے لب سعدیہ کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ پلیز عاشر، مجھے پریشان نہ کریں، سعدیہ اس کے حصار سے نکلتی ہوئی ناراضگی سے بولی تھی، جبکہ سعدیہ کی یہ ادائے بے نیازی عاشر کو بالکل نہیں بھائی تھی۔ اس نے تیکھے چتونوں سے اس کی پشت کو گھورا۔ یہ کیا حرکت ہے سعدیہ، فوراً یہاں واپس آؤ، وہ سعدیہ سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت وہ صرف اس کو دیکھنا چاہتا تھا، صرف اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ سے سخت خفا ہوں، اس لیے اب میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، وہ ایک اور دور قدم ہوتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے آج تک اس سے اتنی بڑی بات چھپا رکھی تھی اور نہ جانے کیا کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا محمل کی ویڈیو کو غصے میں آ کر یوں سب کے سامنے دکھا دینا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسے عاشر سے کم از کم اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ اسے واقعی بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ یار پاس آؤ گی تبھی تو تمہاری یہ ناراضگی ختم کر پاؤں گا، اس لیے فوراً سے یہاں آ جاؤ۔ انگلی کے اشارے سے اس کو اپنے قریب بلا رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں آنا ہے، بلکہ میں اب آپ سے بہت ناراض ہوں۔ سعدیہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ عاشر نے کمر سے پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ عاشر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو سامنے اس کے کان کے پیچھے کیا تھا۔ اب اس کے چہرے اور لہجے میں بالکل سختی نہیں تھی۔ اور آپ نے جو کیا وہ سب جان کر مجھے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے مجھے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز برتتی ہوئی نیچے نظریں جمائے خفگی سے منہ پھلا کر بولی، میری طرف تو دیکھو یار۔ اس نے سعدیہ کی تھوڑی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سعدیہ کی نظر اس کے ناک اور گال پہ پڑی جہاں دراب کے پنچ سے نشان بن چکے تھے۔ یقیناً اسے درد ہو رہی ہوگی، اس لڑائی جھگڑے میں نہ جانے کہاں کہاں لگی ہوگی۔ اب تو وہ اس سے ناراض بھی نہیں رہ سکتی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو ایسی حالت بن جائے؟ وہ اس کی حالت پر چوٹ کرتے طنزیہ انداز میں بولی۔ تم بتاؤ، وہی کام کر لیتا ہوں۔ عاشر کی بات سن کر سعدیہ نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یار یہ فضول کی ناراضگی ختم کرو، اس وقت میں تمہارے چہرے پر اپنے لیے ناراضگی نہیں صرف محبت دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے ولیمے پر تمہیں تمہارے میکے نہیں جانے دیا، ساری رسم و قسموں کو توڑ دیا اور تم لڑائی میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ ابھی میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہاری مہک کو اپنی سانسوں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ عاشر اس کی گردن میں چہرہ دیے بالوں میں اپنا منہ چھپائے خمار آلود زدہ آواز میں بول رہا تھا۔ پتہ ہے عاشر، میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ آپ کو اس لڑائی میں جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ، صرف مجھے محسوس کرو، ہماری محبت کو، ہمارے درمیان ٹھہرے لمحوں کو۔ عاشر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو مزید بولنے سے روکا تھا اور اسے ساتھ لیے بستر پر آیا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ مگر آپ کے زخم، اس نے سائڈ ٹیبل میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے آئنٹمنٹ نکالنی چاہی تھی۔ میرے زخموں پر صرف تمہارے ہونٹوں کا مرہم چاہیے، اس کا یہی علاج ہے ہنی، کرو نا۔ اس نے سعدیہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کی طرف جھکا لیا۔ سعدیہ کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ محمل گھر آتے ہی فوراً سے بیشتر اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگی۔ انہیں ایک کمرے میں آرام سے سوتا ہوا پایا، کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی ساڑی بدلنے کے لیے۔
وہ ارادہ کر چکی تھی کسی نہ کسی طرح یہ رات گزر جائے، صبح ہوتے ہی وہ اپنا اور اپنے بابا کا کوئی اور بندوبست کر کے یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ ایک کمرے میں آئی ہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی کون ہوگا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دراب اس کو یوں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر حیران سا جلدی جلدی قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا شیرنی، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے محمل کے پاس پہنچ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ دراب اس کے سامنے آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا ہوا محمل؟ مجھے ہاتھ مت لگاؤ اور دور رہو مجھ سے۔ وہ جو کب سے خاموش کھڑی تھی اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر دیکھ کر بھپر کر بولی اور اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ دراب جو اس کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اس کے جھٹکے سے ایک قدم پیچھے ہوا۔ وہ اس کے بیہیویئر پر حیران نہیں ہوا تھا کیونکہ محمل کا اس سے اب دکھ اور ناراضگی کا اظہار تو کرنا ہی تھا۔ کیوں دور رہوں؟ دور رہنے کے لیے تھوڑی نہ شادی کی ہے تم سے، وہ شرارت سے بولا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بڑی فرصت سے سینے پہ بازو باندھے اس کو دیکھنے لگ گیا۔ محمل کو اس کی نظروں سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ شادی؟ میں نہیں مانتی اس شادی کو، اور مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے، تمہارے دیے گئے نام سے۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ، اس نے غصے سے کہا اور اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا بہت غور سے۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو محمل نے دیکھا وہ بہت ہی پیار بھرے انداز سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ دراب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل پاس آ گیا اور اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بولا، تم مانو یا نہ مانو مسز دراب افندی، تم میری ہو چکی ہو اور میرے سامنے میرے روم میں میری باہوں میں ہو۔ میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی، اس نے ایک ایک بات پر زور دے کر کہا اور اس کو اپنے زیادہ قریب تر کر لیا۔ وہ جو اس کو اتنا پاس دیکھ کر شاکڈ کھڑی تھی، اس کی باتیں سن کر ہوش میں آئی اور اس کو دھکا دے کر خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ خود کو چھڑوا نہ سکی۔ چھوڑو مجھے، میرے سر اور آنکھوں میں درد ہے، اس نے بے بسی سے کہا اور خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا شیرنی، اس نے بہت گمبھیر آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں کہا اور اس کے کندھوں کو چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے پیچھے پلٹنے لگی تو اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ گرنے لگی، جب دراب نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ کر اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور غور سے اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ دیکھو، اب تو قسمت بھی ہم دونوں کو دور نہیں کرنا چاہتی، اس نے شرارت سے آنکھ وینک کیے کہا اور اس کو چھوڑ دیا۔ محمل کو اس طرح کمرے میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے چینج کرنا ہے، مجھے اس ڈریس سے الجھن ہو رہی ہے، وہ روکھے انداز میں بولی۔ اتنا بھی برا نہیں، لاؤ میں ہیلپ کر دیتا ہوں تمہاری۔ دراب نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس کی ساڑی کا پلو پکڑ کر کہا، نہیں چاہیے تمہاری کوئی بھی مدد، پہلے ہی مدد لے کر بہت بڑا بدلہ چکا رہی ہوں، اب تو خود پر پردہ چڑھا لینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کی نظر ہی نہ پڑے مجھ پر، مجھ سے نہیں ہوتی خود پر برداشت تمہاری یہ بری نظریں، اس نے سفاکی اور بدتمیزی سے کہا اور پلو اس سے چھڑوا کر آگے بڑھ کر اپنے بیگ میں سے کپڑے نکالنے لگی جو دوپہر میں دراب نے ہی اسے لے کر دیے تھے۔ دراب کا رنگ اس کی بات سن کر اتر گیا تھا، وہ کب سے مذاق کے موڈ میں ہی تھا، لیکن اب اس کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ یہ تو جان گیا تھا محمل اس سے خفا ہے، مگر اس واقعے کے بعد اس سے اتنی نفرت کرنے لگ جائے گی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہیں دیکھنے کا حق ہے مجھے، چاہے تم ان نگاہوں کو برداشت کرو یا نہ کرو، چاہے یہ نگاہیں اچھی ہوں یا بری، اس نے دکھ سے کہا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس کو محمل کی بات سے واقعی بہت دکھ پہنچا تھا، لیکن محمل کو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کتنی غلط بات کر چکی تھی۔ پھر وہ دروازے میں ہی رک گیا اور پیچھے مڑ کر بولا، وہ سامنے واش روم ہے، تم کر لو چینج اور آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ وہ وہیں نیچے کارپٹ پر ہی گر گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ جائے گا۔ ریسیپشن میں ہوا سب یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ روتے روتے اس نے وہی ڈریسر کے سامنے کھول کر سٹول پر سر رکھ دیا۔ وہ باہر ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو گیا اور گلرخ کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے جو چاہا تھا پا لیا تھا، لیکن وہ غلط تھا، اس بات کا اندازہ اس کو محمل کا بیہیویئر دیکھ کر ہو گیا تھا۔ وہ تب سے ہی شاکڈ تھا۔
وہ بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا اور وہ اندر نہیں جانا چاہتا تھا جب تک محمل سو نہ جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب محمل کو اور اس کے پیار کو اس کی مرضی سے حاصل کرے گا۔ پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ دور آسمان پر کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا، جانے کتنا وقت گزرا تھا اس کو ادھر ہی۔ اسے سمسام کی یاد آئی، واقعی مشکل وقت میں دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ اس نے اسے کال ملائی۔ کہاں ہو؟ اس نے سمسام کے کال ریسیو کرتے ہی سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ابھی گھر واپس آیا ہوں۔ سمسام نے بستر پر سوئی ہوئی گل رخ کو دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کی اور اس کے آرام کے خیال سے باہر ٹیرس کی طرف نکل آیا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے ابھی تو، لیکن وہ کہتے ہوئے رک گیا۔ کیا ہوا سمسام؟ مجھے نہیں بتائے گا؟ اس نے لگاوٹ سے استفسار کیا۔ تجھے نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ اس نے گہرا سانس ہوا میں تحلیل کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر ڈاکٹر کی کہی گئی ساری باتیں اسے بتائیں۔ پھر اب کیا سوچا ہے؟ دراب نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کل بابا کے ساتھ آزاد کشمیر کے لیے نکل جاؤں، وہاں کی پرسکون فضا میں شاید روح بہتر محسوس کرے۔ وہیں ہم نے اپنی زندگی کے یادگار لمحات گزارے تھے، وہ سب یاد آنے پر شاید روح ٹھیک ہو جائے۔ لیکن سمسام یہ رسکی بھی ہو سکتا ہے، سوچ لے ایک بار۔ ٹھیک کہا، لیکن رسک لینا پچھتاوے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ رسان سے گویا ہوا۔ میں نہیں چاہتا میرا ضمیر مجھے ملامت کرے کہ میں نے اپنی روح کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ افسردہ انداز میں بولا۔ تجھ سے ایک فیور چاہیے، سمسام نے گھمبیر آواز میں پوچھا۔ ایک چھوڑ ہزار، تو حکم کر میرے یار۔ دراب نے اپنی پریشانی بھلا دی تھی، اپنے دوست کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر اس کا حل نکال رہا تھا۔ یہی تو ہوتی ہے دوستی، جو کسی بھی غرض سے پاک ہو۔ تو آفس سنبھال لے گا؟ سمسام نے کہا۔ تو نے بھی اتنے سالوں سے اکیلے سب مینیج کیا ہے، مجھے اس کمینے عاشر کے پاس بھیج کر۔ اب کیا تیری غیر موجودگی میں کیا ہینڈل نہیں کر سکتا؟ تو آفس کی طرف سے بے فکر ہو جا، میں سب سنبھال لوں گا۔ بھابھی کو وقت دے۔